بعد اس کا نزول ہوا۔ ابھی آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ خافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ڈرتے نہیں، سمجھیے کہ قیامت سے۔ اب یہ بتاتے کہ قیامت آ گیا، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بنفس اللوامہ، مل گیا نہیں مل گیا؟ یہ ساری صورت ہے اور اسباب الحشر والنشر بجمع النظام، موضوع اس کا اسباب الحشر والنشر، حشر والنشر ہوگا بجمع النظام، اللہ حکیم کو جمع کرتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت، مجھے قیامت کی قسم ہے، ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ جس سے گناہ ہو جائے اللہ کو بھلا کرے لیکن وہ اپنے آپ کو ملامت کر دے، اس نفس لوامہ کی قسم، اور یہ اللہ نفس مطمئنہ جو نیکی پر اس کو خوشی ہو جائے، نفس امارہ وہی کہ گناہ پر اس کو خوشی ہو جائے، گناہ کا حکم دے دے، لوامہ امارہ اور اللہ کا مطمئنہ۔ ایحسب الانسان، کیا انسان کا گمان ہے کہ انہو لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی یہ ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلا لن نجمع، منفی کو مثبت کر دے گا، بلا نجمع ہوا، ہم ہڈیوں کو جمع کر دیں گے، بلا قادرین علیہ، ہم اس بات پر قادر ہیں، علی ان نسوی بنانہ، کہ اس کے پورے پوروں کو درست کر دیں، پورے ان کا جو ان کو درست کر دیں، وہ بالکل بگڑ گئے، ہم سب کو جمع کر کے درست کر دیں۔ بلکہ یہ انسان کی بلکہ انسان چاہتا ہے کہ یہ کہ آگے کے لیے اللہ کو بڑا کر یہ اس کو فجور کرے، یہ ہمارا یہی ہے، یہ تمہارا فجوری، وہ اپنے اس کو فجور پر ہمیشہ رہنا چاہ رہا ہے۔ یہ سر پوچھنا کہ انجان یوم القیامت، کب یہ قیامت کا دن، پیدا بنے کا بصر، اس وقت آنکھیں حیران ہو جائیں گی اور چوبیاں جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، شمس و قمر کو جمع کیا جائے گا، کس طرح، کس چیز میں جمع کیا جائے گا؟ فی ظہار نورہما، ان کا نور اور روشنی بھی چلی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ شمس و قمر کو جمع کرنے کا معنی لپیٹا جائے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، وہ لپیٹا جائے گا، بات نہیں کی روشنی چلی جائے گی، شمس و قمر کو جمع کیا جائے گا، یہ سب بات مستقبل کے معنی میں ان کو جمع کیا جائے گا، شمس و قمر کو جمع کیا جائے گا، ان کی نور روشنی۔ یقول الانسان، انسان کہتا ہے یوم اس دن، این المفر، آج بادل کی جگہ کون سی؟ اللہ خبردار، انسان خبردار، لا مدر، کوئی جائے والا نہیں ہے، الى ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے بدلے الى ربک خبر قدم بنے گا، المستقر مبتدا مؤخر، اور یہ یومئذ یہ مستقر اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے، یہ الى ربک کے ساتھ خدائیں کے ساتھ خدائیں، یہ اسی کے ساتھ درد بنے گا، الى ربک یومئذ، اس دن اللہ تعالیٰ کا تیرے رب کے پاس المستقر ٹھکانا ہے، یرب انسان خبر دی جائے گی یومئذ اس دن بما قدمہ واخرہ، ان اعمال کی جو اس نے آگے پیچھے بھیجا، بل الانسان نزل نفسی بصیرۃ نظر، تو زیادہ نفسی بصیرۃ نظر، انسان خود بہت بڑا گواہ ہے اپنی ذات کا، انسان اپنی ذات کا خود بہت بڑا گواہ ہے، یہ بصیرت کا کام مبالغہ کے لیے، یہ دانش کے لیے نہیں آپ کہیں گے انسان تو لیڈا ہے اور بصیرت لیڈی ہے، خبر لیڈی، ایسا نہیں ہے، بصیرت کا کام مبالغہ ہے، انسان اپنی ذات کا خود بہت بڑا گواہ ہے، ولو القى معاذر، اگرچہ وہ معذرت پیش کر دے، اگرچہ وہ اللہ تبارک نے یہ معذرت سامنے پیش کر دے، اسے کچھ نہیں ہوگا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب مسئلہ ہو گیا کہ اس کا رب کس کے ساتھ ہے، اس آیت نے سب کو پریشان کر دیا، بخاری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تم کی چنانچہ طرف سے تم، حضرت عباس نے بڑا پیارا رب بیان کیا، مولانا حسین کی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا دیکھو کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے ہڈیوں کو جمع کریں، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چورے چورے ہو جائیں گی، ہم ان کو جمع کریں گے، سمجھے بھی کہ جب ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں، آگے پیچھے انسان کی نیکیاں برائیاں سب کو اللہ جمع کرے گا، کوئی اللہ کے علم سے چھوٹتی نہیں ہے کوئی چیز، جو ہڈیوں کی جمع کرنے پر قادر ہے، جبریل کے ساتھ آپ نہ پڑھا کریں، آپ سنیں اس قرآن کا کوئی بھی لفظ آگے پیچھے آپ سے چھوٹے گا نہیں، اب اس بات پر قادر ہے کہ تیرے سینے میں اس کو جمع کریں، بس اتنی سی بات ہے، جیسے کہ ہڈیوں کو ان کو جمع کریں گے کہ قیامت کے دن، تو اسی طریقہ میں یہ ہے کہ وہ مشکل نہیں ہمارے لیے، تو قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا مشکل، بہترین بے تکلف جسم خراب ہے، آپ حالت فکرات دی قرآن کے پڑھنے میں آپ حرکت نہ لے جس طرح اپنی زبان کو جتنا جب قرات دی تاکہ اس کی قرات میں اپنے بازی کرے، ایسے نہیں، ان علینا جمع ہو، اس کو ان علینا جمع ہو فی صدر کا، تیرے سینے میں اس کو جمع کرنا، اور قرآن اور اس کو پڑھوانا، اس کا ترجمہ پڑھوانا کرنا تو بہت اچھا ہے، پیدا کرانا، جب ہم اس کو پڑھے جائیں جبریل پڑھے تو پتہ بھی قرآن کا ایک قرات ہو، جبریل کی قرات کی پیروی کرو، ثم ان علینا بیان، قرآن سینے میں دبل بھی جمع کر کے ثم ان علینا بیان، پھر اس کی بیان اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب مسئلہ اس پہ حجیت حدیث پر سب سے بہترین یہ دلیل ہے،
قرآن بھی ہم کسی میں جمع کریں گے اور اس کا بیان بھی ہم کریں گے. اب سوال یہ کہ قرآن ہے بیان اس کا کہاں ہے؟ قرآن تو ہے بیان اس کا کہاں ہے؟ کیا شیخ محمد طارق روڈ والے یا پرویز یا اسد گرد پوری اس قسم کے منحوس اور مرتد اور بے ایمان اور جاوید غامدی جیسے جو منکرین ہے اس خبردار رمضان کا مہینے ڈرتا ہوں چھوٹا قسم کا آدمی چھوٹا آدمی جیسے مولانا سرفراز صاحب کی اولاد مرتد ہوتی اسی تم مہینہ لینا یہ پکا مرتد ہے بے ایمان ہے. حکومت کا میرا جمع کو قرآن پیدا کرنا تم مہینہ لینا بیان قرآن کا بیان نہیں سے ہو سکے. اللہ خبردار تحبون العاجلة. اب آپ جلد بازی کریں تو انسان کی مزاج کے اندر جلد بازی انسان دنیا کو پسند کرتا ہے عاجل سے دنیا وتذرون الآخرة والآخرة کو چھوڑ دینا. وجوہ یومئذ عالم آخرت میں یہ ہوگا اللہ کا نظارہ ہوگا وجوہ یومئذ ناظرۃ ہرے بھرے ہوں گے چمکدار ہوں گے بہت سے چہرے الی ربها ناظرۃ اپنے خالق کو دیکھیں گے. سمجھیے معتدلہ کو شیعوں کے علاوہ سب اس کے قائل جو ہے سنت کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے. شیعوں کا بڑا امر ہے سنت کی وزارت تعلیم انہوں نے کہا ہمارا مطلب یہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ اور اس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو اداس ہوں گے اور بگڑے ہوئے ہیں. تظن یہ گمان کریں گے ان ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ جو کمر توڑ اس سے کمر یہ کہ توڑا جائے اس کے سب اللہ خبردار آگا جو الہ والا بدل کرا دی جب روح اللہ کو بڑا کرے گلے تک پہنچے گی وقیل کہا جائے گا کہ من ہے کون ہے راکب جانوں والا یاسین پڑھنے والا وزن یقین ہو جائے گا کہ انہا الفراق اب جدائی دنیا سے والدفر نساء بساط پنڈلی سے مل جائے گا الہ ربک یومئذ المساق. اس دن یہ کہ تیرے رب کے پاس یہ کہ یہاں تک کہ اللہ کو بنا کر یہ کہ وہاں اللہ کے پاس چلنا ہے اور اللہ کے پاس چلنا ہے. والا صدق والا صدق یہ انسان کیوں اللہ کو بنا کرے اس وقت یہ اس طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اس نے کہ فلا صدق والا صدق اس نے نماز نہیں پڑھی اللہ کی تصدیق بھی نہیں کی اور یہ کہ نماز بھی نہیں پڑھی بلا کلذب و تولى اور لیکن یہ کہ اس نے جھٹلایا اللہ کے احکام کو وتولى روزانہ کی نماز سے دیگر ادیان سے دینوں سے ثم ذهب الى اهله پھر یہ گھر جاتا تو یہ تو متا اکڑ کے لیے اولاد کا فودا تیرے لیے ہلاکت تو اصل اولاد کا ہلاکت نہیں اصل یہ کہ الہلاک اولاد اقرب لك احق لك اور یہ ہے کہ الہلاک اولاد یہ ہلاکت تیرے قریب ہے پھر تیرے قریب ثم اولاد ایحسب الانسان کہ انسان کو گمانی کہ ان پر رسول اس کو گمان چھوڑ دیا جائے گا علم یکن ختم من منی یمنا یہ ایسا نطفہ منی کا نہیں تھا وہ منی جس کو ٹپکایا جاتا تھا ثم كان علقة پھر بس خون بن گیا فخلق پھر اللہ نے اس کو پیدا کر دیا فسوا اس کی اعضاء اللہ نے درست کر دی ٹھیک تھا وجعل من الزوجين اس سے اللہ نے جوڑا بنا دیا الذکر والانثى مذکر اور مؤنث علیہ ذلك یہ خدا کی قدرت کے ساتھ موصوف ہے جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے. کیا نہیں ہے کہ قابل کار کی اس بات پر اللہ ہے موتا مرد انسان